خلیفہ نے کہا کہ اے منصور، میں آپ کو 1 سال کا وقت دیتا ہوں، آپ ایک سوال کا جواب تلاش کر کے لائیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے اور سب سے زیادہ جاہل کون ہے؟ عبد الملک بن مروان کا سوال سن کر حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے گئے۔ جیسے ہی واپس چلے، ابھی محل کے دروازے تک ہی پہنچے تھے، واپس آ گئے۔ عبد الملک بن مروان بولا کہ واپس کیوں آئے؟ فرمایا جواب مل گیا، وہ یہ کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو نیکیاں بھی کرے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے، جبکہ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے کہ جو گناہ بھی کرے اور ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھے۔ جواب سنا جب عبد الملک بن مروان نے تو رکت طاری ہو گئی، اتنا رویا کہ آنسوؤں سے کپڑے تر ہو گئے۔ پھر کہا اے منصور، خدا کی قسم آپ نے درست فرمایا۔ پھر بولا اے منصور، قرآن کریم کی کوئی آیت سنائیے۔ حضرت منصور بن عمار نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف رحیم۔ یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ سن کر عبد الملک بن مروان پر خوف خدا طاری ہو گیا۔ بولا اے منصور، تم نے مجھے مار ڈالا۔ یہ کہتی غش کھا کر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب افاقہ ہوا تو بولا اے منصور، اللہ کا فرمان ہے کہ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں اپنی پکڑ اور عذاب سے ڈراتا ہے۔ یہ سن کر عبد الملک بن مروان نے پھر رونا شروع کر دیا۔ جب افاقہ ہوا تو پوچھا، اللہ پاک کا فرمان ہے ما عملت من خیر محضرا، اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ روز قیامت ہر چھوٹا ہر بڑا گناہ سامنے کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر عبد الملک بن مروان پھر رویا، یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا اللہ کی قسم، جو اس آیت کریمہ میں غور کرے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے وہ بڑی گمراہی میں۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے، کاش ہم اپنے وقت کی قدر کرنے، اپنا قیمتی اثاثہ نیک کاموں میں گزارنے والے بن جائیں۔ سوشل میڈیا پہ جتنا وقت گزارا جاتا ہے، اس کے جہاں اور بہت سارے نقصانات ہیں، ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت اور کانوں کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔ جو بندے سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں، بس یوٹیوب کھولنے کی دیر ہے، فیس بک کھولنے کی دیر ہے، ٹک ٹاک کھولنے کی دیر ہے، بدنگاہیاں شروع ہو جاتی ہیں اور کانوں میں میوزک کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب تو کوئی نعت بھی چلائیں نا، کوئی بیان بھی چلائیں تو بیچ میں شروع میں ہی ایڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، شروع ہی سے میوزک بجنا شروع ہو جاتا ہے، بدنگاہی کا سامان بھی ہوتا ہے۔ غرض کہ اس کے ذریعے آنکھوں اور کانوں کے گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے اور یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں العینان تزنیان، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم یا تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، یا پھر اللہ پاک تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ حضرت علاء بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو۔ ایک تو ہے نا عورت کے جسم پہ یا چہرے پہ ڈالنا، عورت کے کپڑوں اور کپڑوں کے اوپر چادر ہوتی ہے، چادر پر بھی نظر نہ ڈالو کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ اور فرمائیے کہ با پردہ عورت کی چادر پر بھی نظر ڈالنے سے جب روکا گیا ہے کہ دل میں شہوت ابھرتی ہے۔ افسوس سوشل میڈیا پر چادر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ سوشل میڈیا کی زینت بننے والی عورت نے کپڑے پورے پہنے ہوں، یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ جب با پردہ عورت کی
چادر کو، با پردہ نیک عورت کی چادر کو دیکھنے سے جب شہوت پیدا ہوتی ہے تو پھر غور کریں جو بے لباس یا آدھی سے زیادہ بے لباس عورت کو دیکھنے سے دل کا جو حال ہوتا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جنسی تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں، بدکاری عام ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی ننھی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، ظالم لوگ 4-5 سال کی ننھی بچیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا کر بے دردی سے قتل کر ڈالتے ہیں۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ سوشل میڈیا ہر ایک کی ضرورت بن چکا ہے، البتہ اس کا درست استعمال تو ہمارے اختیار میں۔ اول یہ کہ اس سے بچ جائیں، اب پھر ضرورت کے تحت اگر استعمال کر ہی رہے ہیں تو پھر بدنگاہی سے بچیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف بلا قصد پہلی بار نظر کرے پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے تو اللہ پاک اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا کہ جس کی لذت وہ پائے گا۔ بدنگاہی سے بچنے کی کیسی عظیم فضیلت ہے، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق بخشے، ہم بدنگاہی سے بچنے والے بن جائیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔